ٹوٹتے جائیں گے، غفلتیں کریں گے دین سے، قرآن سے، والدین کے ادب سے، محلے سے، عزیز و اقارب سے، دوستوں سے دھوکا، بازار میں دھوکا، چیزوں میں ملاوٹ، یہ بھی سارا کریں اور سال کے بعد پیسے لگا کے محفل نعت کروائیں، جلسہ میلاد کروائیں، 11ویں شریف کروائیں، تبلیغ پہ جائیں، کچھ بھی کریں اور کہیں غلام رسول ہے، یہ ایسا دھوکا ہے جس میں ہم پھنسے ہیں۔ دو حدیثیں اپنا موضوع مکمل کرتا ہوں۔ ان حذیفہ بن الیمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرس الاسلام کما یدرس وشء الثوب حتی ما یدرس الصیام۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جس طرح کپڑے کے اوپر کڑھائی ہوئی ہو نا، مثلا یہ کڑھائی ہوئی ہے، جتنا اس کو رگڑتے جائیں دھوتے جائیں تو آہستہ آہستہ گر جاتی موتی۔ یہ ساری کڑھائیاں آپ نے اپنے کپڑے دیکھے ہیں، زیادہ استعمال کریں تو وہ پھٹ جاتے ہیں، اس کے اوپر سے چیزیں گر جاتی ہیں۔ فرمایا اسلام کی خوبصورت علامتیں بھی مٹ جائیں گی جس طرح کپڑے کے اوپر سے کڑھائیاں مٹ جاتی ہیں۔ حضور پاک فرمانے لگے اب دیکھو اسلام کے اوپر مشکل کیوں آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے، ہماری وجہ سے آئی ہے۔ میں نے اس جمعہ میں صرف یہ بتانا ہے، یہ جمعہ سن کے آپ نے گھر میں جا کے اکیلے غور کرنا ہے، کہیں یہ چیز میرے اندر تو نہیں ہے، یہ نہ ہو قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں اور اکرام شاہ نہیں جو اس محلے میں پیدا ہوا ہے، ہمارا بھائی ہے، سید ہے، جو بھی ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے دن مجرم نہ بن جانا، ابھی خیال کر لو، ابھی زندہ ہو، عادتیں بدل لو، اخلاق بدلو، اعمال بدلو، رویے بدلو، لفظ بدلو، اور میں جدید لفظ بولنے لگا ہوں، اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس بدلو، پیغام بدلو۔ شیخ سعدی نے فرمایا تا انسان سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ انسان جب تک گفتگو نہیں کرتا اس کے عیب و ہنر پوشیدہ رہتے ہیں، اس کے عیب و ہنر رہتے ہیں پوشیدہ، کہ میں نے نظم کی صورت میں بھی کر دیا۔ انسان جب تک گفتگو نہیں کرتا اس کے عیب و ہنر رہتے ہیں پوشیدہ، چھپے رہتے ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے یا ایمان بھرا ہوا ہے، وہ باہر آتا ہے۔ یاد رکھیے انسان جو سٹیٹس لگاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کس طرح کا انسان ہے، میسج کس طرح کے بھیجتا ہے، دوستوں میں بات کس طرح کی کرتا ہے، محلے میں ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے ایک ایسی باتیں کرتا ہے، بات سے پتہ چلتا ہے یہ آدمی کس ٹائپ کا ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا اسلام کی خوبصورت علامتیں جو مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، حسن اخلاق، حسن اعمال، دردمندی، حیاداری، عورتوں کا احترام، ماں باپ کا احترام، یہ اسلام کی خوبصورت نشانیاں ہیں۔ فرمایا قیامت کے نزدیک یہ مٹ جائیں گے جس طرح کپڑے کے ڈیزائن مٹ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا حتی ما یدری صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ۔ فرمایا حتیٰ کہ لوگ نمازیں بھول جائیں گے، روزہ رکھنا بھول جائیں گے، حتیٰ کہ قربانی دینا بھول جائیں گے، حتیٰ کہ صدقہ بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا وہ یسری النسیان والا الکتاب فی اللیلہ، اور راتوں رات کتاب قرآن پاک بھول جائیں گے۔ کیسے ہوگا؟ پھر فرمایا فلا یبقى فی الارض منہ آیۃ، زمین میں قرآن پاک کی آیت بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی کہ کسی کے اندر قرآن نظر آئے، جسے علامہ فرماتے ہیں قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، بندے میں سے قرآن نظر آئے، ہاں یہ ہے قرآن کی علامت، اس میں یہ قرآن پاک کی علامت ہے، فرمایا نظر ہی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا وَطَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں بہت سارے گروہ ہوں گے، طائفہ کی جمع طوائف، بہت سارے گروہ تو ہوں گے مگر کون سے؟ الشیخ الکبیر، بوڑھے بوڑھے لوگ مسلمان رہ جائیں گے، جوان اسلام چھوڑ دیں گے، جوان نئی نسلیں اسلام سے دور ہوتی جائیں گی، والعجوز، بوڑھی بوڑھی عورتیں مائیاں پرانی رہ جائیں گی کوئی، ان کے حالت کیا ہوگی؟ وَيَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وہ بوڑھے لوگ بیٹھ کے بات کریں گے میں نے اپنے دادا جی سے سنا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ حضور پاک جلال سے فرما رہے ہیں کہ پیار سے فرما رہے ہیں؟ جلال ہے، یہ جلال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کلمے بھول جائیں گے، نوجوان نسل کلمے بھول جائیں گے، اور لوگ
یورپ والے وہ علم پڑھ پڑھ کے قرآن و حدیث تفسیر، میں نے ناروے میں ڈاکٹر دیکھے ہیں نارویجن پی ایچ ڈی قرآن پاک میں کی، اور جو ہی پی ایچ ڈی مکمل ہوئی اس کلمہ بھی پڑھ گیا تھا۔ جو قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کے لیے نکلے ان میں سے اکثریت کنورٹ ہو گئے، وہ حقیقت کو انہوں نے دیکھا ہے۔ ہم آج وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن، ہم قرآن پاک کو چھوڑ گئے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اب وہ آگے میں یقین سے ایک بات کرتا ہوں جس پہ میں شرمندہ ہوں، آج میں نیا یورپ میں گیا، مجھے ابھی یورپی لینگویج نہیں آتی تھی، ایک نارویجن عورت نے آ کے اسلام کا ایک ایسا نارویجن میں مسئلہ کیا اور بتایا جس کا جواب مجھے آتا تھا صرف زبان میں، وہ آج تک مجھ پہ قرض ہے۔ اب میں نے اس زبان سیکھی ہے، اب میں اس عورت کو تلاش کر رہا ہوں، مگر میرے سے پہلے کوئی مراکو کا مسلمان اس کو مل گیا، اس نے بھی اس کو کنورٹ کر دیا، اس کا دل صاف تھا، مسلمان ہو گئی، لیکن اس نے اسلام کے متعلق جو باتیں سنی پڑھی تھی وہ غلط تھی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آنے والا جس کا حضور نے بتایا، فرمایا کہ بوڑھے بوڑھے لوگ رہ جائیں گے اور وہ بھی کہیں گے میرے دادا جی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد۔ یہ حال ہو جائے، نئی نسل اسلام سے دور جا رہی ہے۔ اگر میرے بیٹے جو میری بات سن رہے ہیں، جن کی عمر 40 سے نیچے ہے، اگر میری بات سن رہے ہیں، میرے بیٹے آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا موبائل ہے۔ اس سے میرے ساتھ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ شاہ جی نہیں، موبائل کے بڑے فائدے بہت ہیں، پر فائدوں سے نقصان زیادہ ہے۔ فضول استعمال زیادہ ہوتا ہے، ضرورت کے لیے استعمال کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو دن میں 50 میسیجز آئیں، 50 میسیج سننے کے لیے کم از کم 100-150 منٹ ضائع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر اس کا آپ جواب دیں، 100 اور کر لیں، کتنے گھنٹے آپ کے یہ مفت میں لے جاتا ہے۔ پھر اس پہ ہم اذیت دیتے ہیں، گندے میسج بھی چلتے ہیں، جھوٹے میسج بھی چلتے ہیں، اور ہم کتنی زیادتی اس پہ کر جاتے ہیں۔ لہٰذا میں حدیث پڑھ کے ختم کر رہا ہوں بات کہ بوڑھے لوگ رہ جائیں گے جو کلمے کو جانتے ہوں گے، جوان بھول جائیں گے۔ لہٰذا نوجوانوں آ جاؤ، موبائل کو وقت کم دو، اللہ کے ذکر کو سیکھنے کے لیے ٹائم دو۔ اور جو مسجد کی انتظامیہ ہے اور امام صاحب ہیں ان کو کہوں گا یہاں اسلامی کلاسیں شروع کریں، ایک عقیدہ کلاس، عقیدہ سیکھیں مسلمان کا کیا ہے، کہیں کافر نہ ہو جائے، فقہ سیکھیں، فقہ تاکہ عبادات صحیح ہو جائیں، اور آخر میں اخلاق سیکھیں تاکہ بے ادب نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا وَهُمْ لَا يَدْرَعُونَ مَا صَلَاتٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ، حالت یہ ہوتی 3 دفعہ فرمایا، صلاتن بار بار فرما رہے تھے، وہ نماز کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، روزے کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، قربان نہیں، صدقہ بھی نہیں جانیں گے، نہیں۔ یہ ہمارے آقا دردمندی سے فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا فاصلتن تنجیہم من النار، فرمایا اس دور میں کوئی صرف کلمہ بھی پڑھتا ہوگا نجات پا جائے گا، کلمہ ہی پڑھتا ہوگا نجات پا جائے گا۔ دوسری حدیث اور ختم کرتا ہوں، ان علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 فضل خصلتا حل فیها البلاء۔ یہ دور فتن کیوں آیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی روایت کر رہے ہیں، فرمایا حضور نے فرمایا جب میرا کوئی امتی یا میری امت ان میں 15 خصلتاً، یہ 15 خصلتوں میں سے جب بھی کوئی خصلت کسی میں آ گئی وہ فتنوں کا شکار ہوگا، بلائیں نازل ہوں گی، بلائیں نازل ہوں گی اور فتنے کا شکار ہوگا۔ پہلی کیا قیلا وما ہی یا رسول اللہ، اب وہ پہلی جو حدیث میں نے کہی تھی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں وہ کیا ہے، اس پہ بھی فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے بتا دیں۔ قالا، تو حضور نے فرمایا اذا کان المغنم دعلا، جب مال غنیمت کوئی دوست امانت رکھے نا، بھائی میرے پیسے ذرا سنبھال لیں، وہ کہ جی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، جو ہی وہ گیا یہ اپنا کمائی سمجھ کے کھا جائے گا، امانت پیسے کھا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کیوں رکھی؟ میں نے ایک اور حدیث اس کے ساتھ پڑھی ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں سے نکلے گی وہ امانت میں خیانت ہے۔ نماز نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں پہلے جائے گا، نماز نہیں پہلے جائے گی، پہلے خیانت آئے گی، خیانت کی سزا پہ بلا نازل ہوگی، دل مردہ ہوگا، نماز پڑھنے کو دل، یہ ہے ہماری مرض، یہ ہے جو روحانی مرض میں آج بتانے آیا ہوں۔
ہم کیوں بے نماز ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. من غشا فلیس منا، دکان کھولتے ہیں سودے میں ملاوٹ کرتے ہیں. ایسے نافرمان حضور کا غلام ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں سودا بیچنے کے لیے، جھوٹا حضور کا غلام ہو سکتا ہے؟ نہیں. صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا جھوٹا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جو جھوٹا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا اس کو سمجھے، سب سے پہلی چیز امانت میں خیانت، جھوٹ بولنا، سودوں میں ملاوٹ کرنا. فرمایا والامانۃ مغنمن، کوئی امانت رکھ گیا کہے غنیمت مال آ گیا بس کھا لو، وعدے کرتا رہے گا دے گا نہیں. بھئی امانت ہے آپ اس کو غنیمت سمجھ کے کھا جاؤ گے. والزکوٰۃ مغرمن، اور زکوٰۃ کو بوجھ بنا، ٹیکس محسوس کریں گے. زکوٰۃ یار بڑا بوجھ، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے. اور یاد رکھیں حضور کی حدیث ہے، جس مال سے زکوٰۃ نہ نکلے وہ حرام ہو جاتا ہے. جس پہ زکوٰۃ لازم ہے، میری بہنیں اگر سن رہی ہیں، نہیں سن رہی تو آپ عورتوں اپنی بیویوں کو پیغام دے دیں، جس کے پاس سونا یا مال سال پڑا رہے 7.5 تولے سے زیادہ ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور جو زکوٰۃ نہیں دے گی یا نہیں دے گا ان کا مال حرام ہو جائے گا. اب حرام کھا رہے ہیں جس کو آپ حلال سمجھتے ہیں. تو فرمایا زکوٰۃ کو بھاری ٹیکس سمجھ کے دینا چھوڑ دیں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، فرمایا آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، وَأَكَّ أُمَّهُ، اور ماں کا نافرمان ہوگا. ماں کو جھڑکے گا، ماں چپ رہتے نہیں پتا بڑھی ہو گئی ہے. تو بیوی کر کے جی میں آیا، میں بھی آتا ہوں. جی کیا ہوگا؟ بازار جانا ہے، چلو چلتے ہیں. بیوی کی ادب کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بلا اترے گی. گھر جا کے سوچنا کیا یہ مرض میرے اندر آ گئی؟ یہ ہے روحانی مرض، یہ ہے ٹینشن کا سبب، یہ ہے بلاؤں کا سبب. پھر فرمایا وَبَرَّ صِدِّيقَهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ، اپنے یار کے ساتھ نیکی کرے گا، باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا. باپ کو تکلیف اور اذیت دے گا، اور دوست کی کال آئے گی تو ہر شے چھوڑ کے چلا جائے گا. ابا جی بلائیں گے، بیٹے سودا لانا ہے، میرے بیٹے منجیاں تھلے لانی ہیں، میرے بیٹے فلاں بھاری کام ہے مجھ سے نہیں ہو رہا، آنا آتا ہوں ابا جی آپ آ میرے پیچھے فون کر دیں. ایسی نافرمان اولاد زندگی میں مشکل میں پھنسے گی. میں کہہ رہا ہوں، حضور کی دوسری حدیث جوڑ رہا ہوں اس کے ساتھ. حضور نے فرمایا بہت سارے گناہوں کو اللہ دنیا میں مؤخر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کو اسی دنیا میں سزا دیتا ہے. اب دیکھیں ہم پر مصیبتیں کیوں ہیں، کاروبار کیوں نہیں چلتا، نوکری کیوں نہیں ملتی، مجھ پہ مصیبت کیوں ہے؟ اس کو گھر جا کے سوچنا. میرا کام ہے حضور کا پیغام آپ کو دینا. آؤ حضور کا فرمانبردار بن جائیں، پھر عاشق بنو گے. عاشق رسول بننا ہے تو حضور کا فرمانبردار بننا. آگے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لوگ باتیں اونچی اونچی کریں گے کہ آپ جاؤ گے تو مسجد میں آوازیں آ رہی ہیں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا ساتھ باتیں کر رہا ہے، اس کے اعمال جل کے راکھ ہو رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں. پھر حضور کی ایک اور حدیث اس پہ بیان کرتا ہوں. فرمایا کلام المباح فی المسجد، جائز باتیں مسجد میں کرنا. فرمایا جائز باتیں. یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اس طرح جل کے ختم ہو جاتے ہیں جس طرح لکڑی کو آگ کھا کے راکھ